چل قلم اب حمدے رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے، نور اس کا ہر جگہ موجود ہے۔ ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا، خدا کی حمد کی بعدہ کلام کیا۔ معزز مہمانان گرامی، آپ سب کی یہاں آمد ہمارے لیے باعث انبساط و افتخار ہے۔ آج آپ کے لیے، آپ کے بچوں اور اساتذہ کے لیے بہت اہم دن ہے۔ اس دن آپ کے بچے کامیابی اور کامرانی کی ایک اور سیڑھی چڑھتے ہیں، مگر میرے کچھ قابل محترم مہمانوں میں سے کچھ کو صرف اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں نے کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی۔ معذرت خواہ ہوں، اب تعلیم برائے تعلم کی بجائے سٹیٹس کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی پوزیشن کی بجائے ان کے گریڈ کو مد نظر رکھیں۔ معزز سامعین کرام، اساتذہ قوموں کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھے افراد کی موجودگی سے اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے اور اچھے معاشرے سے ہی ایک بہترین قوم بنتی ہے۔ یہ استاد کا وصف ہے کہ وہ مقدس فرض کی تکمیل سے نوع بشر کی بہتر مستقبل گری کرتا ہے۔ تعمیر انسانیت اور علمی ارتقاء میں استاد کے کردار سے کسی کو انکار نہیں۔ معزز حاضرین محفل، تربیت کا اصل مقصد اور غرض عمدہ، پاکیزہ، با اخلاق اور با کردار معاشرہ کا قیام ہے۔ اساتذہ کے ساتھ ساتھ بچے کی تعلیم اور تربیت میں والدین کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔ اولاد اللہ کا نہایت ہی قیمتی انعام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے، لیکن یہ رونق و بہار اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث اس وقت ہے جب اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے بچپن ہی سے ان کی صحیح نشو و نما، دینی و اخلاقی تربیت کی جائے اور انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا آغاز ان کی پیدائش سے ہی ہو جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ وہ دو اشیاء ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آ کر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور اس کے کانوں میں جب اذان و اقامت دی جاتی ہے، اسی وقت تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بچہ اپنے ماحول کا اثر بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اپنے ارد گرد جو وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اسے اپنا لیتا ہے۔ بچہ عمر کے اس دور میں صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک بچے کا دماغ کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے۔ ابتدا سے لے کر اسے شعور آ جانے تک یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے کیسا ماحول فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جس ماحول میں جیسے لوگوں کے درمیان رہے گا، جو انہیں کرتا دیکھے گا، وہی اس کورے کاغذ یا سلیٹ پر تحریر ہو جائے گا۔ اب جو نقش ہوگا وہ تا عمر محفوظ رہے گا۔ بتدریج یہ ذمہ داری چند سال بعد اساتذہ کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ان بچوں کے تمام بنیادی حقوق کی ذمہ داری والدین، معاشرے، درسگاہوں کے معلموں، عہدیداروں اور حکومتوں سبھی پر عائد ہوتی ہے، تاکہ کوئی سی بھی تپش ان پھولوں اور کلیوں کے جھلسنے کا باعث نہ بنے۔ یہ بچے پھول ہیں گلشن کے، ان پھولوں کو ہنساؤ سب، ان پھولوں اور کلیوں کی اداؤں کو مہکاؤ سب۔ ان پھولوں پر جوبن سے ہی یہ گلشن مسکرائے گا، کوئی سماج تب ہی پھر کامیاب بھی کہلائے گا۔ ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں۔ جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے، جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے، حاصل انہیں ہوتی ہے منزل، جو وقت اور حالات پر رویا نہیں کرتے۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔